بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اب تک نہ مسجدیں کھلی ہیں اور نہ ہی مکاتب، مدارس و اسکول۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ملک میں عالمی وبا کرونا وائرس کی بنا پر لاک ڈاؤن کا 5واں مرحلہ چل رہا ہے، جس کی بنا پر ہماری مساجد، مدارس، مکاتب کا نظام بند ہے۔ اللہ کرے کہ بہت جلد حالات سازگار ہو اور یہ سارا نظام پوری عافیت کے ساتھ بحال ہو جائے۔ لیکن ظاہری صورت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مساجد تو انشاءاللہ بہت جلد کچھ شرائط اور پابندیوں کے ساتھ کھل جائیں گی، لیکن مکاتب اور مدارس کے کھلنے میں مزید کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ جیسا کہ صوبہ کرناٹک اور دیگر کچھ صوبوں میں بحمداللہ 8 جون سے کچھ شرائط کے ساتھ مساجد میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے، لہٰذا امید ہے کہ اسی کے ضمن میں دوسری ریاستوں میں بھی اجازت ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ بہت جلد پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھروں کی رونقیں لوٹا دے، اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اب کبھی کوئی نماز، خصوصاً فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اپنی اولاد اور مستورات کو بھی 5 وقتہ نمازی بنائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ حکومت اور امارت شرعیہ کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا ضرور اہتمام کریں، اور فی الحال گھروں میں باجماعت نماز کی ادائیگی کا جو نظام چل رہا ہے اسے پوری پابندی کے ساتھ باقی رکھے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ رمضان المبارک اور اس سے پہلے نماز باجماعت کی جو پابندی تھی اب وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ رہا مکاتب کا معاملہ، پورے ملک میں غالباً 100% مکاتب کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جب ماحول قابل اطمینان ہو جائے اور اسکولوں کا نظام بھی پوری طرح شروع ہو جائے اسی وقت مکاتب کا نظام بھی شروع کریں گے، تاکہ بچوں کو مکمل صحت اور عافیت کے ساتھ پرسکون ماحول میں دینی تعلیم دی جا سکے۔ اور بحمداللہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا گیا ہے تاکہ کسی طرح کا فتنہ نہ ہو اور کرونا جیسی مہلک بیماری سے بچوں کی حفاظت بھی ہو سکے۔ اب ہمیں مکاتب کے کھلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھروں ہی میں ایک وقت متعین کر کے پوری پابندی کے ساتھ بغیر کسی کوتاہی کے کم سے کم 1 گھنٹہ باقاعدہ بچوں کو قرآن پاک اور دینیات پڑھانے کا نظام شروع کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ ترغیب، انعام و اکرام کا معاملہ رکھا جائے، اور کبھی کبھی کوتاہی پر ترہیب یعنی ڈرانی ہلکی سی تنبیہ سے بھی کام لیا جائے۔
ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے ہمیں خود کا پڑھا ہوا ہونا اور تجوید کی مشق کیا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم کیسے پڑھائیں؟ بحمد اللہ کئی احباب نے تعلیم بالغان میں حصہ لے کر اور اپنی مستورات کو عورتوں کے مدارس میں بھیج کر قرآن پاک خود پڑھا اور اپنی مستورات کو پڑھایا ہے۔ تو ایسے احباب کے لیے بہت آسانی ہے کہ وہ خود پڑھا سکے، وہ خود پڑھا سکتے ہیں۔ اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو گھر میں کوئی تو پڑھے ہوئے ہوں گے، ان سے پڑھوائے، اور ارادہ کرے کہ حالات سازگار ہوتے ہی پہلی فرصت میں ہم خود بھی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں گے اور اپنی مستورات کو بھی سکھانے کا اہتمام کریں گے۔ رہی بات بچوں کے لیے قرآن ٹیوشن کے نام پر رسمی طور پر کسی حافظ صاحب سے پڑھا لینے سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ بالغ یا قریب البلوغ بچیوں کو کسی نامحرم استاد سے ہم نے قرآن پڑھوایا اس میں گناہ بھی ہے اور فتنے کا اندیشہ بھی۔ اس لیے اس سے بے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گھروں میں نمازوں کی پابندی، مسنون دعاؤں کا اہتمام، ہنستے ہساتے تربیتی ماحول بنائے رکھنے کا اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ اسکول کے اہم سبجیکٹس خصوصاً میتھس، انگلش، اسپیکنگ، ہینڈ رائٹنگ اور دیگر اسکول سے متعلق ان باتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں جو بچوں کے حق میں مفید اور آئندہ کام آنے والے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے طلباء اس وقت گھروں میں مدارس اسلامیہ میں شعبہ حفظ یا شعبہ عالمیت میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لہٰذا ان کے والدین کی خدمت میں عرض ہے کہ مدارس اسلامیہ بھی اپنے مکمل نظام و ترتیب کے ساتھ کھلنے میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کی نگرانی رکھے، ان کے قیمتی اوقات ضائع نہ ہوں۔ سیل فون اور دوستی، خصوصاً غلط سلط لڑکوں کی دوستی، خراب صحبت میں پڑھ کر اپنا مستقبل خراب نہ کر لیں۔ اگر آپ کے بچے شعبہ حفظ میں پڑھ رہے ہوں تو اپنے طور پر پڑھنے کے لیے انہیں ہرگز نہ چھوڑیں۔ روزانہ ایک یا کم از کم 8 پارہ آپ خود سنیں یا انہیں اپنی مسجد کے امام صاحب یا کسی عالم دین سے متعلق کریں۔ وقتاً فوقتاً ان کے اساتذہ سے رابطہ کر کے اپنے بچے کی کیفیت سناتے رہیں تاکہ استاد صاحب بچے کو کچھ نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ سنانے کی ترتیب اور اس کا جائزہ لیتے رہے۔ شعبہ عالمیت اور دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء بھی اس وقت اپنے آپ کو علمی، تحقیقی، نیز پڑھی ہوئی کتابوں کی مطالعہ اور مذاکرے میں لگائے رکھے، نیز اکابرین کی سوانح رد فرق باطلہ کی کتابوں کے بغور مطالعے سے مستقبل میں بہترین اور جید عالم دین بننے کی راہیں ہموار ہوں اور اچھی صلاحیت بنیں گی۔ اس کے علاوہ والدین کی فرما برداری، اساتذہ سے ضبط اور تعلق، سیل فون کے استعمال میں تقوی اور طہارت، عبادات و اخلاق حسنہ کا بھی اہتمام کریں۔ یقین مانیے ان سب باتوں کے اہتمام سے اللہ رب العزت آپ سے بہت کام لیں گے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائیں گے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ سبھی سے گزارش ہے کہ موجودہ عالمی وبا سے بچنے کے لیے حکومت اور ہمارے اکابرین کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر اور ہدایات دی جا رہی ہیں ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں، متعلقین، دوست و احباب کو بھی عمل کی ترغیب دے
اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرے کہ اللہ تعالی جل از جل ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ مضمون حضرت مولانا محمد سعادت اللہ خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد ہاشم آمبور اور استاذ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم آمبور کا لکھا ہوا ہے، جس کو وائس میسیج کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ خود سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اپنے دوست و احباب سے شیئر کریں اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی باتیں اور ہمارے اکابر علماء کے بیانات سننے کو ملیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔